وہ مومن نہیں کہلایا جا سکتا جس کے دل میں سیدہ کا احترام نہ ہو، اور جس کے دل میں سیدہ کا احترام نہ ہو وہ مومن نہیں ہے۔ تو متقی ہونے کی منزل تو بات کی ہے، پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے تو آیا ہے کہ یہ نمازیں نہیں ہیں، اٹھک بیٹھک ہیں، یہ حج نہیں ہے، یہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں ہے، یہ تمہیں کوئی چکر آ رہا ہے، یہ تمہارے روزے نہیں ہیں، یہ بھوک مرنا ہے، یہ تمہارے عبادات کے سفر نہیں ہے، یہ تمہاری تفریح ہو سکتی ہے مگر یہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ لازم ہے کہ تمہارے دل میں اولویت اور افضلیت علی و بطول ہو، اور اس کے بعد پھر نمازوں کا بھی فائدہ ہے، اور یقیناً فائدہ انہی کو ہو رہا ہے نمازوں کا۔ آج کے زمانے میں لے لیجئے، اپنے ہی مشاہدے میں لے لیجئے، کسے نماز کا فائدہ ہو رہا ہے؟ دنیا میں آج کون عزیز ہے اور کون ذلیل ہے؟ نمازوں کی بنیاد پر کوئی عزیز و ذلیل نہیں ہے۔ نمازیں بھی انہیں آج فائدہ پہنچا رہی ہیں جن کے دل کا مالک علی ہو۔ عبادت بھی انہیں فائدہ پہنچا رہی ہے کہ جن کے دل کے مالک سیدہ زہرا اور مولا علی ہیں۔ تقویٰ یہ ان کی مشروط ہے، متقی ہوگی تو تمہارا کوئی احترام ہوگا، اگر تمہارے یہاں تقوی ہی نہیں ہے تو تمہارا کوئی احترام ہی نہیں ہے۔ کہاں مقایسہ، کہاں مقایسہ اس بی بی کے ساتھ، حتیٰ یہ وہ بی بی ہے جو اپنی مادر گرامی پر بھی فضیلت رکھتی ہے۔ جناب سیدہ زہرا اپنی والدہ پر بھی فضیلت رکھتی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہے، اس لیے کہ وہ ان کی ذاتی فضیلت ہے اور یہ اللہ کی طرف سے انہیں عطا کردہ فضیلت ہے۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی شوہر نہ ہوتا، کف نہ ہوتا۔ دنیا کا کوئی شوہر کسی بیوی کے، اپنی بیوی کے، کسی اپنی بیوی کے برابر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کب رشتے ہوتے ہیں کفر کی بنیاد پر؟ جی، ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ یہ بھی صاحب ایمان اور عقیدہ ہے، یہ بھی صاحب ایمان اور عقیدہ ہے، تو بس ایک جیسا ہے، ایک جیسے ہیں۔ مگر ایمان کا اندازہ کون لگائے گا؟ وہ لگائے گا نا جو دل کا حال جانتا ہو۔ میرے دل میں مولا علی کیسے ہیں، آپ کے دل میں جناب زہرا کی عظمت کیسی ہے، نہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں نہ آپ مجھے کچھ کہہ سکتے ہیں۔ تو پھر اس بنیاد کے اوپر کفر کیسے ہوگا؟ دنیا کے شوہر اپنی بیویوں کے برابر کیسے ہوں گے؟ عزیزان گرامی، ہم اپنی تسلی اور ظواہر کو دیکھ کر، اپنی تسلی کی بنیاد پر ظواہر کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ہاں بھائی، لڑکا بھی اچھے گھر کا خاندان کا ہے اور لڑکی بھی اچھے گھر خاندان کی ہے، کف بڑا اچھا بیٹھا ہے، یہ دونوں صحیح جوڑا بیٹھا ہے، یہ ظاہر کو دیکھ کر، ورنہ حقیقت ہم نہیں جانتے۔ تو بس اگر جب حقیقت ہی ہم نہیں جانتے، ایمان کے درجوں کو ہی ہم ایک دوسرے کے، یا وہ لڑکا وہ اس لڑکی کے اور وہ شوہر اس بیوی کے ایمان کے درجوں کو ہی نہیں جانتا، تو پھر کفر کیسے ہو گیا؟ کفر حقیقی صرف اور صرف تاریخ بشریت میں ایک ہی ہے، اور وہ سیدہ زہرا اور مولا علی کی، ورنہ کفر کا عنوان ہی ان کے علاوہ متم اور مکمل اور تمام عنوان کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ اچھا، وفیں برابر ہیں ایک دوسرے کے؟ برابر ہیں، ہر کمال میں برابر۔ دنیا میں آنے کے لیے اہتمام دونوں کے لیے ایک جیسا کیا گیا، توجہ چاہوں گا، دونوں کے لیے اہتمام ایک جیسا کیا گیا دنیا میں بھیجنے کے لیے۔ مولا علی کو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے بغیر اہتمام کے نہیں بھیجا جا رہا، جناب زہرا کو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے بغیر اہتمام کے نہیں بھیجا جا رہا۔ جی، ممکنات اور تمام مخلوقات کو استقبال کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ مطلوب اور مقصود بغیر تمہید کے نہیں آتا۔ یہ مجلس مقصود ہے نا، مولانا قبلہ کے یہاں میں فاتحہ پڑھنے حاضر ہوا، اس کے دوسرے دن ہی مولانا نے مجھے حکم دیا کہ مجلس پڑھنی ہے، یعنی شاید 4-5
رحلت کے 4-5 دن بعد سے ہی مجلس تو آج ہو رہی ہے. پڑھنے والوں کو کب کہا گیا؟ کوئی 20 دن پہلے کہا گیا. مجلس تو آج ہو رہی ہے. جی کیا انتظام ہوگا؟ تبرک کیا ہوگا؟ کون کب پڑھے گا؟ مرثیہ کون پڑھے گا اور نوحہ کون پڑھے گا؟ یہ سب چیزیں پہلے سے طے ہو رہی ہیں نا. یہ اسے کہتے ہیں اہتمام. اہتمام کے بغیر مقصود نہیں حاصل ہو سکتا، مطلوب حاصل نہیں ہو سکتا. مطلوب اور مقصود کے لیے اہتمام کرنا پڑے گا. لہٰذا یہی ایک جملہ ان دوستوں کے لیے بھی کہہ دوں جو کہتے ہیں اتنا خرچہ زداری پر کیوں، اتنا خرچہ نیاز نظر پر کیوں، اتنا خرچہ جلوسوں پر اور مجلسوں پر کیوں. انہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود سے طے کرو، پہلے خود بتاؤ تو صحیح مجلس مقصود اور مطلوب ہے یا نہیں. اگر مجلس مقصود پرہیزگاری ہے جو ان کی ذاتی محنت ہے اور جو دوبارہ استعفاء کا لفظ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے. توجہ چاہوں گا اس منزل بیان پر. دیکھیے پہلی مرتبہ جب اللہ نے استعفاء کے کہا ہے تو اس سے مراد مریم علیہ السلام اپنے زمانے کی عورتوں میں افضل ہے. اور جب دوبارہ استعفاء کا کہہ کے علی نساء العالمین کہا گیا ہے تو ایک حضرت عیسیٰ کی وجہ سے عالمین کی عورتوں پر افضل قرار دیا. یہی تو بات سمجھانے کی ہے کہ ایک ہادی کو پالے تو عالمین کی عورتوں پہ افضل، اور حسن اور حسین 2 ہادیوں کو پال کے دے تو اس فاطمہ زہرا کا